کتابیں میرے پاس یہاں پہ یہ موجود ہیں، رومیو اینڈ جولیٹ اینڈ دس از سیلیز فون، جو 3rd کلاس کو پڑھائی جاتی ہیں. یہ 2 کتابیں میں نے اٹھائی ہیں. اگر آپ اپنے بچوں کے پاس یہ کتابیں دیکھیں تو ان کو ضرور پڑھیے گا اور پوری طرح سے پڑھیے گا. یہ بڑی انٹرسٹنگ بک ہے. یہ 3ری جماعت کی بچوں کو پڑھائی جاتی ہے، بچیاں بھی پڑھتی ہیں. یہ میں جب پڑھ رہا تھا تو مجھے ایسا لگا جیسے میں کوئی 15+ فلم دیکھ رہا ہوں، بیکاز اس میں ایسی باتیں لکھی ہیں. 3ری جماعت کا بچہ جو کہ شاید 7 سال کا ہوتا ہے یا 8 سال کا ہوتا ہے، اس کو یہ پڑھائی جا رہی ہے. اس کی حقیقت پہ ہم تھوڑی سی ڈسکس کرتے ہیں، لیکن بریک ہے، بریک سے واپس آتے ہیں. اور کچھ کتابیں ہیں یہاں پہ. میں اگر آپ کو سائنس کی بکس میں پڑھانا شروع کروں تو آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے کہ اس میں کیا لکھا ہوا. اور اسلامیات میں 1-2 چیزیں ہیں جو میں آپ سے شیئر کروں گا. چیزیں آ رہی ہیں. میں اس کتاب کی بات کر رہا ہوں. یہ کتاب سیلی کا فون گم جاتا ہے جی، اور اس کو اس کا فون نہیں ملتا. اور اس کے بعد اس لڑکی کو اس کتاب میں پڑھایا جا رہا ہے کہ اس کا جو بوائے فرینڈ ہے، جو اس لڑکی کا میاں نہیں، منگیتر نہیں، فیونسے نہیں، ہسبینڈ ہے، جو اس لڑکی کا بوائے فرینڈ ہے، وہ اس کو کال کرتا رہتا ہے اور وہ اسے مل نہیں پاتی. ٹرم بوائے فرینڈ لکھا ہوا ہے. دا ٹرم بوائے فرینڈ ہی جی، یہ بوائے فرینڈ لکھا ہوا ہے. اینڈریو از سیلیز بوائے فرینڈ. ہی ہیز گاٹ اے لاٹ آف منی اینڈ بیوٹیفل اینڈ ایکسپینسو کارز. تو وہ بوائے فرینڈ سے مل نہیں پاتی. گلیمر بھی ساتھ میں اس کو دکھایا جاتا ہے. ہاں. اور اس کے بعد وہ لڑکی نکلتی ہے. لڑکی نکل کے کہیں پہنچتی ہے، لنچ ٹائم ہوتا ہے. اس کی سہیلی اس کو کہتی ہے کہ چلو آج اگر بوائے فرینڈ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، ہم لوگ چلتے ہیں. تو وہ بار پہ جاتے ہیں. وہاں جا کے ہائی سیلی لک میٹ می ایٹ دا بار بوگارٹ ناٹ دا کاسمو بار. اوکے، دا بار بوگارٹ از نیئر بائی. بار بوگارٹ کلیئر سیز دیٹس نائس. سو وہ وہاں سے بار پہ جاتے ہیں. کہاں جاتے ہیں؟ بار پہ کیا ہوتا ہے؟ چائے ملتی ہے. بار پہ شاید بچوں کو بتایا جائے گا کہ وہاں چائے ملتی ہے. سو وہ وہاں پہ بات کرنے کے بعد بار پہ جاتے ہیں، جہاں پہ اس کی ملاقات ایک اور لڑکے سے ہوتی ہے. یہ پڑھا رہے ہیں ہم 8-9 سال کے بچے کو، 8 یا 9 سال کے بچوں کو ساتھ بٹھا کے. لائف آف محمد، نتھنگ ایلس، نتھنگ ایلس. جیسے کوئی بزنس مین ہو، ناؤز باللہ، یہ ایک نارمل سا کوئی عام آدمی ہے. کامن شیفرڈ لکھا ہوا ہے، ناؤز باللہ. میں پوری کتاب موجود ہے، یعنی اسلامک اسٹڈیز کی 2 ڈیکیڈ سے پڑھائی جا رہی ہے. مطلب ہم نے اپنے بچپنے میں اگر انگریزی میں اسلامیات پڑھی تو اگر محمد لکھا ہوتا تھا تو پیس بی اپون ہم، پروفٹ محمد، اس طرح کی چیز ہم پڑھتے تھے اور ہم اسی طرح سے پڑھتے آئے. لیکن آج کا بچہ جو ہے وہ جس طرح سے پڑھ رہا ہے، ہماری ماؤں کو صرف ختیجہ لکھ دیا، بالکل، صرف عائشہ لکھ دیا، عمر، علی، صرف ہاں اس طرح سے نام لکھے ہوئے، نام لکھے. اور یہ پڑھایا جا رہا ہے. اور یہ کوئی نو مسلم ہے جس نے وہ کتاب لکھی ہے. اور پتہ نہیں فیصل بھائی، اب آپ یہ ایک میں جملہ بس یہ چند ایک چیز آپ یہ سلسلہ وہاں سے بیسیکلی شروع ہوا. آپ اندازہ کیجئے کہ سائنس چیک پوائنٹ نمبر 2، آپ ذرا موضوع دیکھیں، چیپٹر نمبر 6 ریپروڈکشن ان ہیومنس. آپ ذرا صرف ٹائٹل سنیں، ذرا کیا پڑھایا جا رہا ہے. دا چینجز ان دا باڈی فرام برتھ ٹو ایڈلٹ، چینجز ان بہیویئر ان ایڈولسنس، دا ریپروڈکٹیو آرگنس. اب آپ اندازہ کیجئے کہ اس میں آگے جا کر جو بچے کو پڑھایا جا رہا ہے، جو تصاویر کے ساتھ اس میں چیزیں دی ہوئی ہیں، آپ حیران ہو جائیں گے. دا فیمیل ریپروڈکٹیو آرگنس، پھر آپ اندازہ کیجئے دا میل ریپروڈکٹیو آرگنس، اور پھر اس کے بعد جا کر سیکشل انٹرکورس. مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میں آپ کے پروگرام میں یہ باتیں کہہ رہا ہوں. سیکشل انٹرکورس کی طریقہ بتایا جا رہا ہے. فیصل بھائی، یہ آپ کے میرے بچے کو پڑھایا جا رہا ہے، یہ پڑھایا جا رہا ہے آپ کے اسکولز کے اندر. پھر آپ اندازہ کیجئے کہ دا پاتھ آف دا اسپرم. مجھے آپ بتائیں کہ کیا یہ پاکستان کے آرٹیکل 31 کے اندر نہیں لکھا ہوا کہ پاکستان کا آئین اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ یہاں کے پاکستانی شہریوں کو اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کے قابل بنایا جائے گا. تو اگر آپ کے اور میرے بچے کے اسکول کے اندر یہ چیزیں پڑھائی جاتی ہوں تو آپ اندازہ کیجئے کہ کیا اس کے اوپر کوئی نوٹس نہیں ہونا چاہیے، کیا اس کے اوپر ہماری توجہ نہیں ہونی چاہیے. اور یہ انتہائی معروف پبلشر اور سینکڑوں اسکول میں پڑھائی جانے والی کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں. بالکل کوئی ایسی کوئی ڈھکی چھپی کتاب نہیں کہ چھوٹے سے اسکول کی کوئی چھوٹا سا پبلشر. کیونکہ پیرنٹس نہیں ان کتابوں میں ہے کیا.
جو اصل آج ہم چونکہ ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ جی بچوں پہ اتنی کتابیں ہم نے لاد دی، اتنی کتابیں، بچوں کو گدھا بنا دیا ہے، بچے نہیں رہے ہیں، بچوں کو ہم اتنا جو ہے وہ کتابوں کا وزن تو ایک طرف دوست، یہ دیکھیے کہ ان کتابوں میں جو لکھا ہے اس کا کتنا وزن ہے. اس وزن کو اٹھانے کے لیے ہم لوگ، وہ ہمارا وزن نہیں ہے جس کو ہم اٹھا رہے ہیں، سیریسلی وہ ہمارا وزن نہیں ہے. ہمارا کیا، بلکہ وہ تو شاید دنیا میں کہیں بھی اس طرح سے نہیں ہوگا جس طرح سے. اسی لیے آج میں سوری یہ بات شیئر کر رہا ہوں، لیکن آج 12 سال 13 سال 14 سال کی بچیاں جب پارٹیز میں جاتی ہیں اور جو وہاں پہ ڈرگ عام ہو گئی ہے وہ الگ بات ہے. ہم جیسے ایکٹرز کو لوگ بڑا کچھ کہتے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ سچی بات بتا رہا ہوں، جب ان باکسز میں ہم لوگوں کو تصویریں آتی ہیں انہی لڑکیوں کی، آپ یقین کریں مجھے افسوس ہوتا ہے، مجھے دکھ ہوتا ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے مجھے یہ دیکھ کے کہ وہ کون لڑکیاں ہیں 16 سال کی، 15 سال کی، جس طرح کی وہ تصویریں ہم لوگوں کو بھیجتی ہیں. یہ جو سب کچھ پڑھ رہے ہیں اوبیسلی کہیں نہ کہیں آپ کے دماغ میں بیٹھ جاتا ہے. آج اگر ہم تھوڑی سی ایک شرم حیا رکھتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے وہ کتابیں پڑھی ہیں جس میں ہمیں یہ پڑھایا گیا کہ یار یہ لائن ہے اور یہ اس طرح سے بہت ساری تو وہ ایک لائن یا ایک پردہ جو ہم مسلمانوں کا زیور ہے، میرے خیال سے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور آپ نے بالکل صحیح بات کی تھی عمیر کہ یہ بہت اوپر سے اور بہت زیادہ